لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی، لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا اس کا، یہ کی شکل ہے جہاں کفارہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تم ایک کام کرو ایک غلام آزاد کر دو۔ تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں تو جو ہے بہت غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر 60 دن کے روزے رکھو پیدر پہ ایک کے بعد ایک۔ تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے، کمزوری کے اعتبار سے میرے کام کاج کے اعتبار سے میرے لیے محال ہے، وہ غریب انسان تھے کہ میں 60 دن کے روزے رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں، خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو کہا جو کچھ کہ تمہارے پاس ہو صدقہ کرو کچھ کھانے کا۔ تو کہا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا بیٹھ جاؤ پھر۔ وہ بیٹھا رہا، ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ کھجور مجھے صدقہ کرنا ہے۔ تو کہا یہ اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بیٹھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول فلاں وہ آیا، کہا اللہ کے رسول میں آیا ہوں۔ کہا کہ اب یہ کھجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ، مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول سچ بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے میرے علاقے میں، مدینے کی بستی کا میں سب سے غریب آدمی ہوں۔ تو کہا جاؤ تم ہی کھا لو، اپنے بھی بچوں کو دے دو، کیا کریں گے ہم؟ اور اسی نے کھا لیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس کے لیے آسانی دیکھی، لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا، غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، 60 دن کی روزے کی کوشش کرنا پڑیں گی، دوسرا کفارہ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کی شکل میں لوگوں کو دیں۔ یہ لاسٹ اسٹیج، ٹھیک، ترتیب میں ہی آنا پڑے گا۔ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کھانا کھلانا، یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاطی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے نہ جو اس سے ہو جائے جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے۔ تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا روزہ توڑ لیا ہے، اور توڑا کس طرح ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر کے۔ یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے، کھا پی کے نہیں توڑا، ازدواجی تعلق سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میں تو غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر 2 ماہ کے مسلسل پے در پے روزے رکھو، کنٹینیوس 2 مہینے کے روزے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، ظاہر ہے کہ میں ایک روزہ نہیں نبھا سکا، 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں خود بہت بڑا مسکین ہوں، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ادھر پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توفیقاً لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ پرٹیکولر ان کے بارے میں۔ اب انہوں نے کہا جناب دریائے رحمت سمندر رحمت جوش میں انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کر مسکین بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مدینے میں سب سے بڑھ کر مسکین تو میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا مسکرائے کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں بھی ظاہر ہوگی، لہذا اس حدیث پر مسکرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا الحمدللہ۔ لہذا اس حدیث سے یہ رزلٹ نکلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ لے گا تو اس کا کفارہ ان 3 کفاروں میں سے ہوگا، یا غلام آزاد کرے، یہ نہیں کر سکتا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یہ بھی مشکل ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اسی میں وہ اجتہادی مسئلہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاذ اللہ ناجائز تعلق کسی کے ساتھ قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، قضا بھی کرے گا روزے کی، وہ ایک روزے کے بدلے روزہ، اور کفارہ بھی۔ کوئی شخص اپنے بیوی سے